إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا میں جیتے تو سبھی ہیں، مگر سب سے خوبصورت زندگی اس انسان کی ہے کہ جس نے دین اور دنیا دونوں کا حسن جمع کیا۔ جو بھی یہاں آیا ہے اس نے مرنا ہے۔ موت کی ہزاروں شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، لیکن سب سے خوبصورت موت شہادت کی ہے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت زندگی توحید والی، اخلاص والی، مخلص لوگوں کی ہوتی ہے، اور سب سے عظیم ترین موت شہداء کی ہوتی ہے۔ مالک الملک نے اعلان فرمایا ہے اور کتاب اللہ میں جو تصور پیش کیا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محبوب کو کہا گیا کہ آپ اپنی امت کو یہ کہیں، حکم دیں، سنائیں کہ یقیناً میری صلات قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، صلات تب تک نہیں ہے جب تک بندہ پاک نہیں ہوتا، طاہر نہیں ہوتا، نہایا ہوا نہیں ہوتا، غسل نہیں کیا ہوتا، پاکیزہ نہیں ہوتا اور وضو نہیں کیا ہوتا۔ بندے کی ساری اندرونی بیرونی طہارتیں، نفاستیں، بندے کا چلنا، مسجد تک آنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، تشہد کرنا، یہ سب صرف اللہ کے لیے، اور خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو ان چیزوں کو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ دوسری چیز وَنُسُكِي، قربانیاں۔ دنیا میں قربانی کی ہزاروں قسمیں ہیں، کوئی کسی کو لیے وقت قربان کر رہا ہے، کوئی جان قربان کر رہا ہے، کوئی ذہن کی قربانی دے رہا ہے، کوئی کسی کا ساتھ بن کے، کوئی سہارا بن کے، کوئی اپنے جذبات قربان کر رہا ہے۔ جتنی بھی قربانی کی قسمیں ہو سکتی ہیں یہ صرف اللہ کے لیے، اور اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں آپ کا دل بھی مطمئن، ضمیر بھی مطمئن، جان بھی مطمئن، یہ جہان بھی مطمئن، اللہ الرحمن بھی انسان کے اوپر راضی۔ اس کے بعد وَمَحْيَايَ، میرے عدم سے وجود تلک، وجود سے پیدائش تلک، پیدائش سے بچپن تلک، بچپن سے جوانی تلک، جوانی سے بڑھاپے تلک، بڑھاپے سے لے کے میری اس دنیا میں آخری سانس تلک پوری کی پوری زندگی یہ صرف اللہ کے لیے۔ یہ دنیا کی سب سے بہترین زندگی ہے جسے توحیدی زندگی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ وَمَمَاتِي،
بیماری سے لے کے سکرات تلک، سکرات سے لے کے موت کے جھٹکوں تلک، میری سانس اکھڑنے تلک، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھنے تلک، میرے وجود کے اندر بیماری سے لے کے کٹ تلک، کسی حادثے تلک، میرے جسم کا گوشت کٹے یا ہڈی ٹوٹے، میری سانس سے سانس اکھڑے، اور جب یہ سانس نکلے مجھے کسی بھی حالت میں موت آئے، وہ بھی اللہ کے لیے۔ بھائیو، آج جس حوالے سے ہم مل بیٹھے ہیں کہ واقعہ کربلا کا پس منظر اور اس کی حقیقت، امت کو اس بات کے اوپر بولتے ہوئے، کہتے ہوئے، سناتے ہوئے، سنتے ہوئے لگ بھگ 14 صدیاں بیتنے والی ہیں، مگر جس کو بھی میں ملا ہوں اس کی میں نہیں گئی۔ اس نے یہی کہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ بھائیو، اچھی طرح سن لیں، فیصلے کر لیں، نبیڑا کر لیں، کتے نہ کتے تے ٹک لاؤنا ہی پینا ہے۔ ہم گاؤں میں، شہر میں، دیہاتوں میں، محلوں میں، گلیوں میں، گھروں میں بے شمار باتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی سیانہ بیٹھا ہوتا ہے جو ٹک لگا دیتا ہے، اور اس کی بات بڑی پتے کی ہوتی ہے، کوئی مننے نہ مننے بکری گل ہے۔ بھائیو، ایک پہلی بات کہ واقعہ کربلا شہادت کا اکیلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماں بعد 1-2 دن کی بات نہیں، 60 سال ہجرت کے، اور 60 میں 13 جمع کر دیجئے مکے کے، اعلان نبوت سے لے کے ان 74 سالوں میں میرے محبوب کے دین اور کلمے کو ماننے والوں نے جا بجا اپنی شہادتوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ اتفاق ہے، کوئی نہ مانے اس کی مرضی ہے، مگر ہر مذہب اور مسلک کی لائبریری میں یہ کتابیں موجود ہیں، یہ بتاتی ہیں۔ میں تھوڑا اشارہ کروں گا بعد میں۔ دوسری چیز، میرے محبوب کی زندگی میں جو لوگ شہید ہوئے، آپ کی معیت میں شانہ بشانہ، قدم بقدم، ساری دنیا کے لوگ مل جائیں جنہوں نے محبوب کو ایمان کی نظر سے دیکھ کے شرف صحبت حاصل کی ہے، وہ شہداء ساری زندگی احد پہاڑ جتنا سونا بھی بانٹتے پھریں تو میرے محبوب کے ساتھ چلنے والے، دیکھنے والے، ماننے والوں کے ایک بک دیے ہوئے جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی عظمت ہے ان کے ایمان کی، یقین کی، معیت کی، صحبت کی، اور اس شرف کی اللہ نے بہت مرتبوں سے نوازا ہے، اور یہ پوری امت مسلمہ اہل السنہ والجماعہ کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ میری محبوب کی زندگی میں یا آپ کے بعد ایمان کی سر بلندی کے لیے مخلص ہو کے لڑے اور اس دنیا سے چلے گئے، رتبہ شہادت پہ فائز ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں، امام ہیں، دل کے ٹکڑے، ان کو سلام عقیدت ہے۔ اگر ہمارے وطن کے لیے کوئی رات کو سپاہی پہرا دیتا ہے اور اللہ نہ کرے کسی چوک چوراہے پہ کوئی مسئلہ بن جائے، تو ہم ساری برادریوں والے مل کے اس لگے ہوئے بورڈ کی بھی عزت کرتے ہیں جو اس شہید کے نام کا لگا ہوتا ہے۔ لوگوں صرف مٹی، قوم، افراد، مال، پیسہ، عزت، آبرو کے لیے ہماری فوج کی فضائیہ ہو، بری ہو یا بحری ہو، کوئی ایک شخص بھی وطن کے لیے شہید ہوا ہے تو ہم عزت سے کتابوں میں نام لکھتے ہیں، اپنا ہیرو مانتے ہیں، نشان حیدر دیتے ہیں۔
تو یہ شہداء اللہ کے ہاں معزز ہیں، قابل عزت ہیں، اور دنیا کی سب سے بہترین موت شہادت کا رتبہ اور تمغہ لے کے اس دنیا سے گئے ہیں۔ اور یہ موت، شہادت کی موت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طلب کی ہے۔ کہا میرا دل کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑوں، شہید کر دیا جاؤں، مجھے پھر زندگی ملے، میں پھر شہید کر دیا جاؤں، مجھے پھر زندگی ملے، میں پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یہ اتنا عظیم مرتبہ میرے محبوب کی تڑپ بھی رہی، طلب بھی رہی، چاہت بھی رہی۔ لیکن اللہ کا وعدہ تھا کہ محبوب یہ سارے مل کے آپ کو اس دنیا سے آپ کی سانس چھیننا چاہتے ہیں۔ واللہ یعصمک عن الناس، تیرے رب کا وعدہ ہے کہ آپ کو کسی کے ہاتھ سے اس دنیا سے نہیں جانے دے گا کہ کوئی آئے اور کہے کہ میں نے اس پیغمبر کی جان لے لی ہے، نہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز، ساری امت متفق ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، اس کے بعد ذوالقعدہ 11واں مہینہ، ذوالحجہ 12واں مہینہ، اور محرم سال کا پہلا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور اسلام نے پورا سال کسی مہینے میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ زیادتی کی، ویسے جیسے ہم ہر دن خوشی منا سکتے ہیں، خوش ہو سکتے ہیں، لیکن جو خوشی عید کی ہوتی ہے شاید باقی دنوں کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح عام دنوں میں بھی لڑنا، گالی دینا، زیادتی کرنا، جور و تعدی کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، ظلم اور زیادتی کرنا حرام ہے، مگر حرمت کے مہینوں میں بالخصوص حرام ہے۔ اور ساری اہل السنہ والجماعت جتنی بھی آج تلک اس دنیا میں آئی ہے، بالاتفاق ان 4 مہینوں کو حرمت والا مانتے ہیں کہ ان میں کوئی دنگا، کوئی لڑائی، کوئی فساد، کوئی فضولیات، کوئی لغویات نہیں اپنائی جائے گی۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میرے سٹیج کو ذمہ دار بنایا ہے، اور اس حوالے سے ہمارا ایک وطن عزیز کی مٹی میں امن و امان کا پورا کردار ہے۔ اس کے بعد ایک اور اتفاقی چیز کہ اس دنیا میں عظیم ترین شہادتوں میں سے میرے نبی کی آل کی شہادتیں ہیں، عظیم ترین شہادتوں میں سے جن کا مقابلہ نہیں۔ وہ شہادتیں اہل بیت کی ہیں، محبوب کے گھرانے کی ہیں، جس میں دوسری کوئی رائے نہیں اور معمولی سا شک کی بھی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز، ان لوگوں کی شہادت میں آج کا کسی بھی گروہ کا مسلمان شامل نہیں ہے۔ اس بات پہ آپ کا، اداروں کا، انتظامیہ کا، مقننہ کا، افواج کا، سپاہ کا، ہمارے مومنوں کا، ایماندار لوگوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا، جائیے پوری روئے زمین، کہنا آسان ہے پھرنا مشکل ہے، ڈھونڈیے، ایک بھی شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ یہ کام میں نے کیا۔ دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں، جرأت کرنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن پھر کوئی اٹھ کے آج یہ کہے کہ اس نے یا اس نے یا اس نے یا فلان نے یا فلان ہے، تو میرے بھائیوں آج کے مسالک میں سے کوئی بھی ایسا مسلک کا فرد نہیں، وہ پہلے لوگ تھے، گزر گئے، جن کے دور میں ہوا، جنہوں نے کیا، آج کا کوئی مسلمان اس میں شریک نہیں، تو پھر ایک دوسرے سے لڑنا بنتا بھی نہیں، گالی دینا بھی نہیں بنتا، الزام دینا بھی نہیں بنتا۔ اور اس کے بعد جو اتفاقی اور لازمی اور ضروری چیز ہے کہ قرآن کا تصور شہادت، اسلام کا تصور شہادت، ایمان کا تصور شہادت، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظریہ شہادت ہے، آپ کی زندگی میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بڑا واضح ہے قرآن و سنت میں، وہ پڑھ لیں،
اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ شہادت اگر یہ رتبہ مل گیا ہے تو اس پہ خوش ہونا ہے یا اس کے اوپر صف ماتم بچھانی ہے۔ میں آج کی اس ملاقات میں جو سبق پڑھانا چاہ رہا ہوں یہ خالصتاً امن کا، امان کا، ایمان کا، اسلام کا، قرآن کا، رحمان کا وہ تصور شہادت کے جس میں اجر ہی اجر ہے۔ ادھر خون کا قطرہ زمین پہ ابھی نہیں گرا ہوتا، ادھر معافیوں کے اعلان ہو جاتے ہیں، اور شہداء کے لیے رب کی جنتیں ہیں، عزتیں ہیں۔ یہاں تک عزت ہے کہ مالک نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لوگوں ہے یہ بھی موت، اس میں بھی جسم کٹتا ہے، موت آتی ہے، روح پرواز ہوتی ہے، لیکن شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، وہ ایک نئی روح، نئی سپرٹ، نئی طاقت، ایک بوسٹ کرتا ہے قوم کو، ان کے اندر ایک نئی زندگی پیدا کرتا ہے شہید۔ لہٰذا یہ مر کے بھی مرا نہیں ہے، احیاء، رب ان کو اتنے زندہ لوگ زندہ نہیں ہوتے جتنے ان کا نام زندہ کر دیتے ہیں۔ بھائیو آپ سوچئے، آپ نے اور میں نے کسی نے بھی جناب خبیب کو نہیں دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب خباب کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے آل یاسر کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی کے ان یاروں کو نہیں دیکھا جو شہادت کے رتبے پہ ہیں اور ان کے نام آج بھی زندہ ہیں، اور ہم سب سے بہترین زندہ ہیں۔ تو رب کے وعدے ہیں۔ اس لیے اپنی مرضی کی رائے، مرضی کی سوچ اور فکر اور تصور سے کہیں بہتر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے پوچھ لیا جائے کہ شہادت کیا ہے اور اس رتبے کی عزت اور آبرو اور مقام کیا ہے۔ آئیے، پہلی چیز، اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے اچھی طرح سن لیں، جب سکھوں کا کوئی مرتا ہے تو وہ بھی شہید کہتے ہیں، جب ہندوؤں کا کوئی مرتا ہے تو وہ بھی شہید کہتے ہیں، جب ہمارا کوئی فوت ہو تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ قوموں کی کلیشز ہیں۔ ہم نے قوموں سے نہیں، اللہ سے پوچھنا ہے جس نے لوگوں کو بنایا ہے۔ رب نے کیا دیا ہے کہ لوگوں، اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو، کلمہ گو ہو، موحد ہو، اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو، ماننے والے ہو، فالوورز ہو، تسلیم کرتے ہو، سر جھکاتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، تو سنو، 9 قسمیں موت کی ایسی ہیں، اگر تمہیں وہ آ جائیں تو ہم تمہیں اعزازی ڈگری دے دیں گے۔ شہادت کی اعزازی ڈگری سمجھیے پہلے۔ کافی سارے لوگ اسکول نہیں گئے ہوتے، کالج بھی نہیں گئے ہوتے، زندگی میں کبھی یونیورسٹی کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوتا، مگر دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ان کے کام، ان کی محنت، ان کی عزت اور ان کا نام مقام دیکھ کے ان کو اعزازی PhD اور ڈاکٹر ہونے کی ڈگری دے دیتی۔ بڑے سارے ایسے لوگ ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ اعزازاً اللہ نے 10 شہادتیں ایسی رکھی ہیں، 10 موت کی قسمیں۔ جو میدان جنگ میں نہیں گیا، دین کے لیے نہیں لڑا، لیکن مومن تھا، موحد تھا، کلمہ گو تھا، دین اسلام پہ تھا، ان کی موت واقع ہو جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو اعزاز ملا ہوا ہے کہ یہ شہید ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہ سبق یاد کروایا کریں۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کو تانے تو دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے مصطفیٰ کے فرمان ایک دوسرے کو نہیں دیے۔ بھائیو، پہلی چیز، ایک بندہ، سیلاب کا موسم ہے، رات کو ٹھیک سویا ہے، اچانک سیلاب آیا ہے، جیسے آپ نے کوئٹہ میں دیکھا، مختلف حصوں میں دیکھا، لوگوں کے جانور بھی بہہ گئے، انسان بھی بہہ گئے۔ یہ مومن تھا، نمازی تھا، موحد تھا، کلمہ گو تھا، کمی بیشیاں اپنی جگہ پہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بڑے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیکھتے۔ اللہ نے کہا محبوب یہ بندہ پانی میں غرق ہو کے مرا ہے نا، میری طرف سے اس کو شہادت کی اعزازی ڈگری دے دو کہ اس کی موت شہادت والی ہے۔
جتنا رب پہ خوش ہو کے رب کی تعریف کر سکتے ہیں دل و جان سے کیجئے، یہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، شہادت کی ڈگری۔ رات کو سوئے تھے، چھت کے نیچے ہیں، پانی آیا ہے، مکان بہا کے لے گیا یا اوپر گر گیا ہے، چھت گر گئی ہے، حتماً موت واقع ہو گئی ہے۔ آپ اور میں کہتے ہیں یار بڑی عبرت دی موت ہے، سارے ہی بچے چھت تھلے آ کے مر گئے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والے تھا تو اس کو بھی شہید کہا ہے، اللہ نے رتبہ دے دیا۔ دروغہ والا میں لاہور میں ایک مسجد میں نمازی نماز پڑھ رہے تھے اور چھت گر گئی۔ دنیا نے بڑی باتیں کی، دوسرے مسلک والے بولتے رہے کہ نہیں یار یہ ایویں ہی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ کلمہ گو تھے، شہید ہے۔ تیسرا بندہ، جو انسان آگ میں جل کے مر جائے، چولہے میں، تندور میں، سرکٹ شارٹ ہو گیا ہے، خود تھا، بچے تھے، دوست تھے، جیسا کہ کراچی کی ایک فیکٹری کا ابھی تک ہم واقعہ نہیں بھولے، کہیں وہ کام کرتا تھا، بوائلر میں تھا، مومن ہے، کلمہ گو ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا لحاظ رکھ، اس کی ایسے موت ہو گئی ہے، شہادت کی اعزازی ڈگری مل گئی ہے۔ چوتھا بندہ، ایک انسان اپنی بیماری میں مرا ہے۔ دو بیماریاں نوٹ کر لیں، ویسے تو ہر بیماری گناہوں کا صفایا کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آپ کے لیے اور میرے لیے خوشخبری ہے، جو صبر کرے گا اللہ نے اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ لکھ دیا ہے۔ یہ بندہ پیٹ کی بیماری میں، طاعون کی بیماری میں مرا ہے، وبا میں، جیسے اللہ معاف کرے سازش تھی یا وبا تھی، جو بھی تھا، ہم نے کورونے کو جیسے دیکھا اپنی زندگی میں، تو وبا میں وہ صبر کر کے جہاں تھا بیماری تھی باہر نہیں نکلا، بھاگا نہیں، اور باہر سے اس علاقے میں بھی نہیں آیا، کلمہ گو ہے، مومن ہے، موحد ہے، موت واقع ہو جاتی ہے تو مت کہیے کہ کورونے میں مر گیا ہے، مردار مرا ہے، ایسے مرا ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شہید ہے، یہ شہید ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 4، 5واں گنی ہے۔ اور سبق یاد کیجئے، مجھے یاد ہے میں نے یہ سبق پڑھایا تھا، لیکن اگر ابھی سن لوں تو شاید بھول جائیں۔ ہر سال یہ شہادت کی باتیں، مگر ہم یہ پہچان نہیں پاتے۔ بھائیو، 5ویں نمبر پہ وہ بندہ بھی شہید ہے، اعزازی رتبہ رب نے آسمان سے اتارا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ جس بندے کو ڈبل نمونیا ہو جائے یا سنگل نمونیا، پسلیاں چلیں جس کی، اور اس حالت میں یہ فوت ہو جائے، پوری دنیا میں اس بیماری نے بڑے لوگوں کی جان لی ہے، یہ بندہ بھی شہید ہے۔ اور 6 نمبر پہ وہ عورت جو نکاح میں آئی، زنا میں نہیں، صفا میں نہیں، نکاح میں آئی، سنت سمجھ کے، دین سمجھ کے، شریعت سمجھ کے، اور اپنے شوہر کو اولاد کے لیے، نسل کے لیے دنیا میں ایک عظیم ترین فریضہ نبھاتے ہوئے ڈیلیوری کے دوران، زچگی کے دوران فوت ہو جاتی ہے۔ کہا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محبوب اپنی اس امتی عورت کو اعزازی شہادت کی ڈگری سے نواز دیجیے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور آئیے 7واں نمبر، ایک بندہ اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا ہے۔ میں کسی کو ناجائز نہیں ماروں گا، ایک شخص کو ماروں گا تو گویا میں نے پوری انسانیت قتل کر دی۔ میں غیرت کے نام پہ، میں بدلے کے نام پہ، میں قصاص کے نام پہ قانون ہاتھ میں نہیں لوں گا۔ 3 قتل جائز ہیں صرف، وہ بھی حکومت اور ہائر اتھارٹیز کر سکتی ہیں۔ قصاص کے بدلے میں قتل، شادی شدہ زانی کا قتل اور مرتد کا۔ آپ اور میں نہیں کہ اٹھیں اپنے آپ کو مومن کہیں، دوسرے کو مرتد کہیں اور مار دیں، بالکل بھی نہیں۔ اگر کوئی آپ پہ اٹیک کرتا ہے اور یہ جان رب کی امانت ہے اور آپ اپنا دفاع کرتے ہوئے، آپ سے جوابی کچھ وار ہو گیا ہے اور وہ شخص دندنانے کی بجائے، لڑنے کی بجائے سیدھا فائر کر دیتا ہے اور آپ مر گئے ہیں، تو آپ شہید ہیں، میں شہید ہوں۔ کسی بھی شخص کے ساتھ یہ وقوع ہوتا ہے
یہ آپ اور میں نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ گھر میں تھے، باہر تھے، سفر میں تھے، بیوی بچے بہن بھائی، عزت آبرو ساتھ تھی۔ کسی ڈاکو نے، کسی ظالم نے عزت لوٹنا چاہیے، اور آپ دفاع کرتے ہوئے اپنی عزت کا لڑے ہیں، ڈٹ گئے ہیں، عزت کی حفاظت کی ہے، یہ بھی شہید ہے۔ اور اس کو ہم 8واں شہید کہتے ہیں۔ اور 9واں شہید وہ ہے، آپ نے رزق حلال کمایا، حق کمایا، ڈاکہ نہیں، چوری نہیں، دھوکہ نہیں، ملاوٹ نہیں، اور پھر کوئی آپ سے چھیننے آیا، چوری کرنے آیا، گھر میں ڈاکہ ڈالنے آیا، گن پوائنٹ پہ لوٹ رہا ہے، اور آپ اسے رزق حلال کا دفاع کر رہے ہیں۔ آج کل تو ہے نا، چلو چھڑو یار، جان ہے تو جان ہے، لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دفاع کرتے ہوئے اس دنیا سے مال کا اگر مر گیا ہے، اس کو بھی اعزازی ڈگری دے دی جائے گی۔ کتنے ہو گئے؟ 9۔ 10واں شہید سنیے۔ ایک بندہ اپنے دل میں ہر وقت خواہش رکھتا ہے، اللہ موت تو آنی ہے، شہادت کی موت دے دے، اللہ موت تو آنی ہے، شہادت دے دے۔ فرمایا یہ بندہ اگر بستر پہ بھی مرے اور تبھی موت بھی مرے، اللہ فرشتوں کو کہیں گے اس کی موت شہادت کی موت لکھ دو۔ پریکٹیکلی اس نے اپنی اس چاہت کو، آرزو کو، تمنا کو، ایپلیکیشن کو رب کے ہاں دیا ہو۔ میٹر انہاں دے ہی لگ دینے جنہاں نے ڈیمانڈ نوٹس بھرے ہون۔ کی خیال ہے؟ کتے نہ کتے دیتی ہے، ایپلیکیشن نکل آؤندی ہے، چل یار دی واری آ گئی۔ اللہ کو یہ دے کے ضرور تبھی موت، بے شک 4 پائی پہ بھی فوت ہوں، 10ویں نمبر کا یہ شہید ہے۔ اور یہ اعزاز رب نے بخشا تھا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ لاکھوں لوگ ہوں تو اکیلا خالد ابن ولید صفیں ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے، چیر کے رکھ دیتا ہے، تار تار کر دیتا ہے، پاش پاش کر دیتا ہے، لوگوں کو ہلنے نہیں دیتا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ موت تیر میں بھی نہیں، تلوار میں بھی نہیں، نیزے میں بھی نہیں، کسی کی انی میں نہیں، تیز دھاروں میں نہیں، اور تیروں کی جو ہے وہ بچھاڑ اور دشمن کی یلغار میں نہیں ہے۔ ایک غزوے میں 9 تلواریں توڑنے والے خالد ابن ولید کو اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں سے موت نہیں دی، موت ملی ہے تو طبی طور پہ اپنے بستر پہ اللہ اتنا لڑا ہوں شہادت کی موت کا۔ خالد تیرے لیے یہی شہادت کی موت ہے، اور یہ دعا کرتے رہا کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظیم ترین دعا ہے، کمال تھی۔ لوگ ہنستے تھے، جن کو شعور نہیں نہ ہوتا وہ بیچارے ہنس ہی سکتے ہیں، اور کیا۔ یہ 2 باتیں کہا کرتے تھے، اللہ موت بھی شہادت کی لینی ہے اور لینی بھی تیرے محبوب کے شہر میں۔ تو سارے کہتے تھے کہ مدینے میں تو اب لڑائی نہیں ہے، غزوہ نہیں ہے، دارالامن ہے، یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بھائی شہادت اور مدینے میں، ہاں اللہ شہادت چاہیے، تیرے محبوب کے شہر میں چاہیے۔ اللہ نے دونوں ہی دعائیں قبول کی، شہادت کی بھی موت دی، اور مدینے میں ہی صرف نہیں دی، میرے محبوب کی مسجد نبوی ہی میں نہیں دی، بلکہ محبوب کے مصلی پر دی۔ جی 10 شہداء اگر آپ نے ذہن میں لے آئے ہیں تو اب آئیے، وہ عظیم ترین انسان بھی شہید ہے جو کسی بھی غزوے کے لیے نکلا، میدان جنگ لگا ہے، دشمن مسلمانوں کو گرانے کے لیے، مٹانے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے، اور یہ لشکر کے ساتھ چلا اور نکلا، فوج کے ساتھ، کانوائے کے ساتھ، گروپ اور گروہ کے ساتھ چلا، ابھی میدان جہاد تک نہیں پہنچا، راستے میں موت آ گئی ہے تو یہ بھی شہید ہے۔ 12واں شہید گنی ہے، وہ شخص بھی شہید ہے جو میدان کارزار میں گیا، لڑا، زخمی ہوا، وہاں موت نہیں آئی، شہادت نہیں ملی، اپنے علاقے میں آ گیا، کچھ دن گزارے، وقت گزرا، بعد میں بھی موت آئی تو یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے۔ جیسے بدر میں ہماری جب مبارزت ہوئی تو ہماری طرف سے جو بوڑھے بزرگ صحابی تھے زخمی ہو گئے، بدر میں تو انہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن مدینے میں آ کر کے وفات ہوئی، اللہ کو پیارے ہو گئے،
تو یہ 12ویں نمبر کا شہید ہے۔ 13ویں نمبر کا شہید وہ ہے کہ جو میدان کارزار میں لڑا اور نیزہ لگا، تیر لگا، تلوار کا کٹ لگا، گردن کٹی، زخمی ہوا اور میدان کارزار میں موت آئی، سینے پہ تیر کھایا، یہ بھی شہید ہے میدان مارکا کا۔ ساری دنیا اس کی مخالفت کرے مگر اللہ نے جو اس کو رتبہ دیا ہے یہ کوئی بندہ اس سے چھین نہیں سکتا، یہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور بھائیو 14ویں نمبر کا شہید ہے شہید مثلا، وہ شہید کہ جو فوت ہو گیا میدان کارزار میں، فوت ہو گیا، لیکن اس بندے کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، پھر بھی دشمن کی دشمنی ختم نہیں ہوئی، اس کا غیظ اور غضب ختم نہیں ہوا۔ اکثر لاشوں کو مسلح کر دیا جاتا ہے، شکل بگاڑ دی جاتی ہے، ڈیلے نکال لیتے ہیں لوگ، ناک کاٹ لیتے ہیں، کان کاٹ لیتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں نے دشمنی میں اوپر کے ہونٹ کاٹے ہوئے، یہ گال اتارے ہوئے، ہڈیاں نکالی ہوئی، تھوڑی کاٹی ہوئی، دانت توڑے ہوئے، بازو انگلیاں کٹی ہوئی کہ لاش پہچانی نہ جائے۔ مسلح یہ کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء جناب امیر حمزہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیمبر نے کہا تھا سید الشہداء، جتنے ماضی میں شہید گزر گئے، جتنے قیامت تک آئیں گے، سب شہیدوں کی سرداری کا اعزاز اللہ نے محبوب کے چچا جناب حمزہ کو دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی دی ہوئی ڈگری ہے، فرسٹ ٹاپر، عظیم ترین۔ کوئی نہیں ماننے اس کی مرضی ہے، زبردستی نہیں ہے، لیکن یہ ڈگری کہاں سے ملی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہماری یونیورسٹی اگر کسی کو گولڈ میڈل دیتی ہے تو گولڈ میڈل کا معنی ہوتا ہے کہ سارے لوگ یونیورسٹی میں اس سے نیچے ہیں، یہ ٹاپ کر کے فرسٹ آیا ہے۔ کوئی نہیں مانتا نہ مانے، لیکن جو ہے وہ تو ہے۔ بھائیو یہ شہداء جو 14واں میں نے گنا ہے کہ شہید مثلا، اللہ کا شکر ہے دین اسلام میں یہ تصور موجود ہے۔ اور اس کے بعد آئیے گنیے، اپنے ذہن میں بٹھائیے، شہید عزیت کتنے شہداء ہیں کہ جن کو صفوں میں لپیٹا گیا، دھوئیں دیے گئے، سانس بند کر دی گئی، سر میں لٹھیں ماری گئیں، اور ان کو پانی دیے بغیر تڑپتے بلکتے موت آئی۔ قصور کیا تھا کہ توحید کا کلمہ بلند کرتے تھے، داعی توحید تھے، مومن تھے۔ یہ 15ویں نمبر کے شہید ہیں۔ اسی طرح شہید ہجوم، اسلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شہید اذیت جیسے سیدنا عمار بن یاسر، آل یاسر، ان کو جیسی اذیتیں دی گئیں تو محبوب پاس سے گزرے، بڑی امید ہوتی ہے کہ کوئی اپنا چھڑا لے گا۔ آج ان کے خلاف زبان کھولنی بڑی آسان ہے۔ میرے محبوب چاہتے ایک نبی پیمبر کی طاقت یاد رہنا چاہیے کہ اللہ نے 40 جنتی آدمیوں کے برابر رکھی ہے، اور ایک جنتی آدمی دنیا کے 100 پہلوانوں جتنی طاقت رکھتا ہے، اور یہ 100 کے ساتھ 40، ایک نبی کا مکہ 40,000 پہلوانوں کے مکے مل جائیں، پیمبر کے مکے میں طاقت پھر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر رب چاہتا تو یوں دشمنوں کو مروا دیتا، لیکن اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ صبرن یا آل یاسر، او میرے یاسر کی آل صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، اس راستے میں اگر موت آ گئی تو یہ شہادت ہے اور سیدھی جنت ہے۔ شہید ہجوم، میں اس کی مثال جو رکھتا ہوں، اہل علم شہادت کے واقعات میں 2 رائے رکھتے ہیں۔ ایک یہ دیکھتے ہیں کہ سند کیسی ہے، متن کیا ہے، لفظ کیا ہے۔ بھائیو ایک بات یاد رکھیے، ہجوم کے متن سنبھالنے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ سیالکوٹ میں جو وقوع ہوا تھا،
وہ فیکٹری سے جس آدمی کو نکال کے سڑک پہ لا کے، جتنے منہ تھے اتنی زبانیں تھیں، جتنے لوگ تھے اتنی باتیں تھیں، ہر شخص اپنے انداز میں بیان کر رہا تھا. اور کفر جو ہوتا ہے نا جہالت پہ مبنی ہوتا ہے. سیدہ سمیہ کے ساتھ جو حشر جو سلوک کیا گیا، ان کی جو شہادت ہے وہ شہادت ہجوم کی. بڑے سارے ملکوں میں مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، انڈیا میں دیکھ لیں. اسی طرح ساتھ میں رنگون کے علاقے، برما کے اندر، دیگر ملکوں میں، ہمارے اپنے وطن عزیز کی حد تلک بھی اگر دیکھیے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، امن کا گہوارہ بنائے میری مٹی کو، میرے ملک کو. یہ شہادت کی موت میں اگر آپ اس چیز کو سمجھیں تو یہ 17واں نمبر شہید عزیت کے بعد شہید ہجوم کا ہے. اور 18ویں نمبر پہ شہدائے صلب، جن کو پھانسی دی گئی، صلیب پہ چڑھایا گیا، لکڑیاں باندھ دی جاتی، بازو باندھ دیے جاتے، یا دیوار کے ساتھ زمین سے اوپر 1.5-2 فٹ کھڑا کر کے، جتنی نیچے ٹیبل یا چارپائی ہوتی ہے، بدن میں میخیں ماری جاتی، موٹی میخیں جیڑیاں کسے زمانے چ کھرلیاں چ مارتے سے. وہ بڑی بڑی میخیں لے کے، یہ ریڑھ کی ہڈی، یہ جو پنڈلی کی ہڈی ہے، یہاں سے لے کے فرعون ذی الاوتاد کی آیت آپ نے پڑھی ہے سورۃ الفجر میں، یہ میخوں والا وجود میں مار مار کے، ایتھے گوڈیاں چ، پٹاں چ، جسم چ، باواں چ، ہتھاں چ، کندھاں نال گڑ دیندے سے. پھٹو میں ایسے میخیں مار کے کھجوروں کے اوپر، اونچے درختوں کے اوپر لٹکا دیتے تھے اور مصلوب کر کے پھانسی دے کے مارتے، یا پرندے نوچ جاتے، یا خون بہ بہ کے، حتیٰ کہ یہ جسم خشک ہو جاتا ہے، اس کو کوئی اتارتا نہیں. یہ بھی شہداء ہیں جنہوں نے اسلام کے بوٹے کو خون کا پانی دیا ہے، بلکہ خون کا پانی بھی عجیب ہے، خون سے سینچا ہے. تو ہم جن کو کانٹا لگ جائے نا، کانٹا کدی کنڈا لگے نا، انہوں کنڈے نال کڈیے تو سی تے ہوندی ہے، پیڑ ہوندی ہے. ان لوگوں نے کبھی شاید اتنے بھی سی نہیں کی تھی. یہ جو میں واقعہ سنانا رہا ہوں جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بڑے بڑے لوگوں نے باتیں کی تھی. لوگ سمجھاتے ہیں، کہنے لگے یار من جا، یار دا بے پتر ہے، بھتیجا ہے ساڈا، کیڑے راہ پی گیا، کدے پیچھے لگ گیا، کی کراں؟ کہندے یار جیڑا کلمہ اینوں چھڈ دے بچ جائے گا، نہیں تے اج بفرے نے لوکاں نے تینوں پھانسی چاڑھ دینا. کہندا پھر کی ہو؟ کہنے لگے ڈیلے باہر آ جان گے، رنگ کالا ہو جو، گردن لٹک جائے گی، لمبی ہو جائے گی، زبان باہر آ جائے گی، پرندے نوچ جائیں گے، جب کھولا جائے گا تو اوندے منہ گرو گے. یہ کوئی عزت ہے؟ کہا نہیں تم پھانسی دے لو. آخری مرتبہ پھر پوچھا گیا کہ ایک کام کر، چلو کلمہ نہ چھوڑ، اینا کا کہہ دے، یہ جیڑی جگہ تے میں آنا، کاش میری اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، انہاں دی وجہ تو پھانسی چڑھن ڈیا نا، وہ مدینے چ بیٹھے نے تو میں ایتھے پھانسی. کہنے لگے تم نے بہت چھوٹی بات سوچی ہے، تم کہہ رہے ہو میری جگہ، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میرے محبوب کو کانٹا بھی چبھے. کہاں مار دیا جائے گا، سوچ لے. کہا سوچ لیا. یہ ہیں وہ شعر جو پوری دنیا میں گونجے، لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی. مارو جیسے مارنا چاہتے ہو، اگر میری موت کلمہ توحید پہ، ایمان پہ، رب کے اوپر توکل اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آئی، پھر مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں کس کروٹ گرتا ہوں، زبان نکلتی ہے یا میری آنکھیں باہر آتی ہیں یا میرا رنگ فک ہوتا ہے. لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی. میں دائیں گرتا ہوں، بائیں گرتا ہوں، یا اوندے منہ سامنے گرتا ہوں، مجھے پھر یہ کوئی پرواہ نہیں ہے. جب رب نے موت شہادت کی دے دی ہے تو پیچھے کیا رہے گا؟ حضرات 18ویں نمبر کی شہادت، 19ویں نمبر کی شہادت جو اسلام کے لیے پیش کی گئی، اللہ اکبر، قربان جاؤں، وہ شہادت ہے، وہ شہادت ہے خلافت کی، خلافت کی. اوہ
میں نے پوری زندگی ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھا کہ عمر تیرا قصور کیا ہے، عمر تیری غلطی کیا ہے؟ ساری دنیا کی زبانیں اپنی، اللہ کی قسم عمر کی صرف غلطی دنیا کو یہی ملی تھی کہ یار اے عدل بہت کردا سے۔ عدل کیسا عدل؟ آج تو کسی کا بھی احتساب کے لیے بات کر لینا تو سارے ہی چودھری بن جاتے ہیں، پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ ممبر رسول تے چڑھے نا، ممبر رسول تے، یہ وہ ہستی ہے جس کی قمیض کے اندر 17 ٹانکے اور پیوند لگے ہوئے تھے، اور امیر المومنین ہے، تو پہلی دفعہ نواں سوٹ پا لیا ہے، تھلے دھوتی ہے تے اتنے چولا ہے، قمیض ہے، کرتا ہے، جو بھی ہے، تے اللہ دی قسم اتنے ساڈے چ کوئی جرت کرے نا، کوئی بابا اٹھ کے کھلوے اج تے بھاویں معاف کر جائیے تے کل آن کے بابے دا جڑا حال ہونا ہے وہ لوگوں کو ہی پتہ ہے۔ بوڑھا سا ہاتھ کانپ رہے ہیں، تلوار پکڑی ہوئی ہے، تے نال پوچھدا ہے عمر جمعہ پھر پڑھاویں تے خطبہ پھر دویں، پہلے حساب دے وہ بیت المال چوں چادراں تے ساریاں نوں ایک ایک ملیاں، تیرا سوٹ کداں بن گیا؟ قد بھی لمما تے پورا سوٹ بھی پایا ہی ہے۔ وہ کرے کوئی جرت آج؟ ادل تفنمت یا عمر، جب ضمیر مطمئن ہو، خطبہ روک دیا، یہ نہیں کیا انہوں گستاخ نو چکو تو باہر لے جاؤ، نہیں کہا تیرا سوال صحیح ہے، میں بولوں گا تو اچھا نہیں، بیٹا بتا۔ کہنے لگے جی 2 چادراں ملیاں سی، ایک ابو نو ایک مینوں، امیر المومنین سن، انہاں کول ہن یونیفارم بھی کوئی نہیں، کپڑا بھی کوئی نہیں آئے گا انہوں۔ میں کہ ابو جی نہ تہاڈا کچھ بننا نہ میرا بننا، تسی میرے والی لے لو چادر، اپنے دا کرتا بنوا لو، میرے والی دھوتی بن لو، یہ میرے والی ہے نال، انہوں نے کوئی ڈبل نہیں لئی۔ توشے خانے چوں کوئی مسلمانہ دی جمع کردہ جگہ بیت المال چوں نہیں، یہ امانت دار عادل، اور عدل کیسا؟ واقع تو سنے ہی جے، وہ طواف کر دیاں ایک چودھری دی چادر تے ماڑے بندے دا پیر آ گیا، تو گسا چودھریاں نو جلدی آ ہی جاندا جے کسی دی گڈی تے لکیر پھر جائے، کوئی جانور دا آگا پیچھا ہو جائے، موڈا ہی وج جائے، مینوں تھپڑ کٹ ماریا۔ اے سی عمر، کیا سونیا جس دین دا سی کلمہ پڑھیا نا اتنے کم برابر ہی ہو، گلاں برابر نے، ایک کھانی پینی ہے، بہت تل ملایا، کہا یہاں تل ملانے کی اجازت نہیں ہے، میں وہ عمر ہوں جس کا موقف ہے ایک گھاٹ پہ شیر اور بکری، یہ ڈائیلاگ کہنا بڑا سوکھا ہے، کہنا بہت سوکھا ہے، لیکن حقیقت دنیا نے دیکھی۔ یہ وہی ہے جو کہتے تھے فرات کے کنارے پہ کتا بھی پیاسا مرا، مجھے کو پوچھے نہ پوچھے لیکن رب کو حساب میں نے دینا۔ کی سمجھتے ہو معمولی جگہ؟ دنیا آئی کہ کیسر اور کسرا کانپ رہے ہیں، اور یہ اینٹ کا سرانہ یا بازو کا سرانہ بنا کے ننگی پتریلی زمین پہ لیٹا ہے، اور بے فکر ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی محافظ نہیں، کوئی گن مین نہیں ہے، دنیا پریشان ہے۔ یہ ہے وہ شہید عمر جن کی شہادت کے اوپر میری مسجد نبوی آج بھی فخر کرتی ہے۔ میرے نبی کا وہ منبر، میرے محبوب کا وہ محراب، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے اس ہستی کو موت ہی جنت میں دی ہے، شہادت ہی جنت میں دی ہے۔ جنتی ویسے ہی جنت میں ہے، وہ دنیا میں بھی دکھا دیا یہ جنت میں ہے، لیکن افسوس کہ جن کو کبھی 9 کچا کٹیا جائے نا تو سی نہیں مکدی 6 مہینے، انہوں نے ان ہستیوں پہ اٹھ کے جب بولا ہے تو میرا کام ہے تصور شہادت میں پیش کر دینا کہ یہ بات نوٹ کر لو کہ جو لوگ سن 60 اور 61 سے پہلے فوت ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، ان کا نام لے لے کے گالیاں دو تو پھر دکھ نہیں تو اور کیا ہے؟ عقل اور دانائی کا فقدان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک بندہ
اس واقعے تو 20 سال پہلے 30 سال پہلے اس دنیا تو جا چکے، انہوں بھی اٹھ کے تسی وچ ملوث کرو تو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں نا۔ پھر عمر وہ تیری عدلیہ، وہ تیری ججمنٹ، وہ تیرا انصاف، وہ تیرے پیرے، وہ تیری غیرت، وہ تیری جرت، وہ تیرے دور میں غریب سے غریب بندہ بھی دلیر اور بڑا بہادر سے بہادر وقت کا رستم بھی کانپے، تو یہ تیرا عدل تھا، عدل تھا فنمتا یا عمر، اس لیے تجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ جب وار ہوا، حملہ ہوا تو پوچھا یار پتہ کرے آجے مینوں کسی اپنے نے تو نہیں ماریا، کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں؟ تھانہ کوٹ کچہری دا پہلا رولا کی ہوندا ہے یار کتے تہاڈی ذاتی دشمنی تو نہیں سی، کوئی کلیش تو نہیں سی؟ کہا نہیں عمر، مارنے والا مجوسی ابو لولو ہے، ایرانی ہے۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ تو آئیے 20ویں شہادت، وہ شہادت ہے بغاوت کی، یہ خلافت کی، خلیفہ ہونے کی وجہ سے کہ ایڈے ملک فتح کیوں کر گیا، اور شہید بغاوت وہی مدینہ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، میری پیغمبر کی 2 بیٹیوں کے داماد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1 دن نہیں 2 دن نہیں، جس نے پوری دنیا کو یہ فیض دیا ہے کہ آج بھی اگر کسی کا لائیو اکاؤنٹ چل رہا ہے، بینکوں میں موجود ہے، سب سے پرانا ترین انسان تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی ان کے نام کے ساتھ اکاؤنٹ موجود ہے، اور دنیا کے بے شمار غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، محتاج، ضرورت مند سائلین کی ضرورتیں ان کے کھاتے سے آج بھی پوری ہوتی ہیں۔ ان کا وقف، وہ سخی، وہ شیر، وہ دلیر، وہ بہادر، وہ جرت مند، دنیا اکٹھی ہو کے آ گئی، سارے تاجر آ گئے، غلہ آیا ہے جی آیا ہے، عثمان بارو بارو موکلا یار کنا لینا ہی، کہا لاؤ بولی، کیا جننے دا لے آئی ہو دے توں ڈبل لے لے، ٹرپل لے لے، 4 گنا اوپر لے لے، 5 گنا لے لے، 6 لے لے، 10 تک پہنچ گئے۔ کیا یار جہدے نال میں گل کیتی ہے نا وہ اس تو بھی زیادہ دین لے، کہن لگے لے اس تو ود بولی کنے لونی ہے، اسی بھی ایتھے رہنے ہیں، سانوں بھی پتہ ہے۔ یہ وہ عثمان تھے جنہوں نے مدینے کا پانی کڑوا تھا، میٹھے کنویں خرید کے قوم کو دیے، 1 دن نہیں 2 دن نہیں، کہنا بڑا سوکھا ہے، 40 دن لگاتار مدینے والے نے کہا پانی دا گھٹ دے دو۔ کیا یہی صلہ ہے؟ اور میں تمہارے نبی اور پیغمبر جن کا کلمہ پڑھتے ہو، لیکن باغی اور بغاوت، وہ آل صبا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ان کو معمولی مت سمجھے، ان کی عزت کریں، ان پہ انگلیاں مت اٹھائیں، یہ قوم کے ہیرو ہیں، یہ مسلمانوں کے امام ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، دور داماد نبوت ہیں، جن کے آسمان پہ فرشتوں نے بھی حیا کی۔ آج وہ بھی اٹھ کے بولے تو پھر سبحان اللہ نہیں۔ 21ویں شہادت بھائیو، یہ شہادت ہے خروج کی، خروج کی، عداوت کی۔ وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال۔ یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں یار، لوگ جھوٹ بول بول کے پتہ نہیں کیا کر جاتے ہیں، آپ سچ بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ نے عزت اور رتبہ دیا، اور ہمارا ایمان ہے، اسلام کا تصور شہادت با کمال لاجواب۔ اچھا دنیا نا حضرت علی کے ساتھ بے شمار وجہ سے دشمنی رکھتی ہے، کل بھی تھی آج بھی ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زیر کفالت پلے ہیں، میرا رب معاف کرے، دنیا بس اوقات ذہن بنا لیتی ہے کہ یار ساڑھے کو ہی پلے ہے، لیکن ان کی عزت، ان کی آبرو کو یا رب جانتا ہے یا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فیض، وہ مقام، ان کا اجتہاد، ان کا علم، ان کا فیصلہ، ان کا فتویٰ لاجواب۔ جب ہوئی نا جنگ 2 بڑی، صفین اور یہ جمل، تو اس میں تحکیم والا معاملہ کہ چل جو بڑے بیٹھ کے فیصلہ کر دیں، ایک تمہاری طرف سے ایک ہماری طرف سے،
تو امت کو لڑائی سے نکالنا چاہیے. یہ خلفشار، یہ خانہ جنگی اچھی نہیں ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثوابدید تھی، ان کا علم تھا، نالج تھا. انہوں نے اپنی طرف سے جس کو حکم مقرر کیا، دوسری طرف سے جو کیا. ایرانی اس بات پہ بفر گئے، کہنے لگے ایسے نہیں مان دے، ان الحکم الا للہ، یہ حکم تو صرف اللہ کے لیے. انہوں نے ایسے کیوں کیا؟ انہیں مدینے سے بلوا کے کوفے میں پتہ تھا حالات ایسے ہیں، لیکن انہیں سیکیورٹی نہیں دی گئی. فجر کی نماز کے لیے جب گئے ہیں تو ان کے اوپر حملہ کیا گیا، اور عبد الرحمن ابن ملجم، اس خارجی ایرانی نے، فارسی نے اس دور کے، ان پہ حملہ کیا اور ان کی شہادت، عداوت کی شہادت. آئیے کتنی ہو گئی؟ 22ویں شہادت. یہ وہ شہادت ہے جسے ہم شہادت غدر کہتے ہیں. غدر کیا؟ غدر دھوکہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آئے مدینے میں، کہنے لگے سونے ہو تسی ایڈے ایڈے سونے قرآن پڑھ دے جے، پڑھا دے جے، خوبصورت چہرے نے، انیاں خوبصورت آوازاں نال، تے کچھ سانو نہیں بندے دیندے، اسی بھی اپنے بچیاں نو پڑھائیے. کیا کنیاں کہ بستیاں نے؟ دسیا اینیاں بستیاں نے. آپ نے 70 بہترین تیار کاری نال انہاں دے ٹور تے. راستے میں جب بیرے معونہ پہ آئے تو کہنے لگے تسی بڑے تیار کیتے سی نا، بڑے لڑدے سی، بڑے دین دی تانوں سمجھے، بڑا قرآن یاد ہے، ہو جو سدھے. ایک ایک کر کے 69 شہید کرتا ہے. سردار ہیں ان کے جناب حرام ابن ملحان. پوچھا گیا ہاں جی بول. ویکھ لئی، میں کہا کرتا ہوں میں جب کسی جانور کو قربانی کرتا ہوں نا تو دوسرے دی ویکھ کے ادا میں مر جاندی. بلکتے روتے آپ نے اونٹ کو دیکھا ہوگا کلپ میں کہ اس کے سامنے ایک اونٹ کا نار ہو رہا ہے اور وہ زارو قطار رو رہا ہے. انہیں بھی کہا گیا، کہنے لگے جو کرنا جے کر لو، برے حالات چ بھی توحید تے نبی دی وفا تے کلمہ نہیں چھڑ سکتا. کتنی بڑی آفریں تھی، یہ لے لو وہ لے لو وہ مل جائے گا. کہا نہیں، کرو جو کرنا ہے. مارا گیا تیر، اور جب لگا نا تیر تو کیا بولے تھے؟ فزت و رب الکعبہ. تم نے خنجر مارا ہے، نیزے مارے ہیں، تیر چلائے ہیں، تلوار کے وار کیے ہیں، تم سمجھتے ہو ہم 70 مر گئے. فزت و رب الکعبہ، میں تو میرے ساتھی رب کعبہ دی قسم اسی جیت گئے ہیں، تواڈے لات منات عزا ہبل سارے ہار گئے نا. یہ تھی شہادتیں. 23ویں شہادت بھائیو، یہ شہادت اجتہاد ہے. جڑے لڑا کے تو مجلساں چ پیش کرن گے نا، اللہ کی قسم اگر ہمارے ادارے، ہمارے قانون، ہماری عدلیہ، منصف مزاف جج، وکلاء، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، اہل سوچ، اہل انصاف، اہل ضمیر لوگ یہاں سوچتے، آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ کیس لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ ایک جج کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا. کسی بھی جج کو مل لو، کہے گا یار میں گواواں نو ویکھ کے، ثبوتاں نو ویکھ کے میں اپنے لو مخلص ہو کے فیصلہ کیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، سنو اچھی طرح. اگر ایک بندہ لڑتا ہے، استاذ اور شاگرد ہیں، استاذ کہتا ہے مسئلہ ایسے ہے، دوسرا کہتا ہے ایسے ہے شاگرد، تیسرا شاگرد کہتا ہے ایسے ہے، چوتھا کہتا ہے ایسے ہے، تے چوں مسئلیاں دے وچوں ایک چ اپنے استاذ دی موافقت کر دینے، دو دی مخالفت کر دینے، لیکن مخلص ہیں، مجتہد ہیں، صرف اپنا نام بنانے کے لیے نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتہد اگر صحیح اجتہاد کو بھی پہنچے تو ڈبل اجر، اور اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے تو اللہ کم از کم اسے 1 اجر ضرور دے دیتے ہیں، کیونکہ اس کی نیت ٹھیک ہے. غلطی ہو بھی جائے تو بھی اجر. یہی تو شان ہے مجتہد کی. لوگوں سنیے، میرے نبی کے یار ہیں، اجتہاد ہے کہ عثمان کے قاتلوں کو پکڑنا چاہیے، فوری سزا دینی چاہیے، ایک رائے ہے. دوسری رائے یہ تھی کہ سزا دینی قصاص حق کے برحق کے، یہ انکار نہیں، لیکن یہ ویلا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس ویلے باغی بفرے نے، تھوڑا ڈیلے کر لیے، ویٹ کر لو، انتظار کر لو، بعد چ ہو جائے گا جدو سی کو. یہ 2 رائے تھی. ایک کہتے تھے فوری،
اگر آج قصاص نہیں لیا گیا تو قیامت تک تلوار دوبارہ میان میں جو ہے وہ نہیں آ سکے گی۔ اور دوسری طرف اصحاب کی رائے تھی، وہ بھی میرے نبی کے یار، وہ بھی یار، وہ بھی عالم، وہ بھی عالم، وہ بھی فاضل، وہ بھی فاضل، وہ بھی اللہ ان پہ راضی، ان پہ بھی اللہ راضی۔ رائے کا اختلاف ہوا ہے، دشمن نے فائدہ اٹھایا ہے، تلواریں نکلی ہیں، آپس میں صلح تک چلی گئی ہے۔ رات کو صلح کر کے پھر کچھ نے ادھر تیر، کچھ نے ادھر چلا دیا، انہوں نے سمجھا، انہوں نے سمجھا، اجتہادی ایک کیفیت تھی۔ اور جب ان کو یہ کیفیت سمجھ آئی تو پیچھے ہٹ گئے۔ ان دونوں کی اس موت میں، واقعات میں، شہادتوں میں، وہ بھی شہداء ہیں، وہ بھی شہداء ہیں۔ اگر جو غلطی پہ ہے وہ بھی شہید ہے، کیوں؟ شہداء اجتہاد ہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہے، ان سے بھی راضی ہے۔ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ہم کون ہیں جو ان کو آپس میں لڑا کے، اچھال کے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ پہلی قوم تھی، آئے، انہوں نے محنت کی، اجتہاد کی، ہم نے رستہ دکھایا، اللہ کے لیے لڑے، اللہ کے لیے جیے، قربانیاں رب کے لیے، موت رب کے لیے، زندگی رب کے لیے۔ اگر انہیں اس ہاتھ میں جو ہے وہ کیفیت میں غلطی بھی لگی تب بھی اجر ہے، ہم نے معاف کر دیا ہے۔ دل صاف کر لو، ہمارا کام کیا ہے؟ دل صاف کرنا، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ تو بھائیو، اس کے بعد 24ویں نمبر کے جو شہداء ہیں وہ شہداء کربلا ہیں، جن کو بیعت کے نام پہ بلایا گیا، اعتماد، میں ان کو شہداء اعتماد بھی کہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب کے یاروں کے پاس میرے نبی کی یہ آل 57 برس رہی ہے، 57 برس۔ 57 برس کیوں کہہ رہا ہوں؟ سن 61 میں یہ واقعہ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سن 2 میں شادی ہوئی تھی سیدہ فاطمہ کی کہ 3 میں؟ کی خیال ہے؟ پڑھے لکھے بیٹھے ہو، بولیے۔ مدینے میں ہوئی ہے، سن 2 میں ہوئی، 3 کو یہ پیدا ہوئے، 3 سال کٹ دو ہجرت والے، باقی کنے بچے؟ 57۔ 61 میں آ کے جا کے اوائل میں پہلے ہی یہ وقوع ہو جاتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، شہادتیں ہو جاتی ہیں، میرے نبی کی آل کو ذبح کر دیا جاتا ہے، خون میں نہلا دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 57 برس میرے نبی کے یاروں میں، اصحاب میں، جن کو برا بھلا کہا جاتا ہے، پوری دنیا دیاں تاریخاں چک کے ویکھ لو، ایک جگہ تے بھی تانوں کتے حضرت حسین دا صرف وال ایداں کسی نے پھڑ کے مروڑ کے کھچیا بھی ہوئے تو نہیں ملے گا۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی۔ او بھائیو، یاد رکھو، فارس والے، ایران والے میرے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں، میرا رشتہ، میرا ایمان، میری محبت، میرا کلمہ، میرا تعلق، میرا پیار، میری عقیدت، میرا عقیدہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے ہے۔ اعتماد میں لیا، بلایا، پیرا تو دیں دے نا، پیرا تو دیں دے۔ میں کئی دفعہ ویکھیا ساڈے پنڈاں چ رات نو مہمان آ جان نا، انہوں چھڈن او شہر تک لوکی ٹر جاندے، کیوں بھائی؟ ساڈا رستہ ٹھیک نہیں، چلو تانوں، سانوں تو پتہ نا، تانوں نہیں ٹر۔ تو یارو، کوفہ ایڈا بھی چھوٹا شہر نہیں سی، تعداد گنتے ہو تو 30 ہزار سے اوپر لے جاتے ہو۔ اور جب نبی کے نواسوں پہ اور آل پہ، میرے نبی کے پھولوں اور لالوں پہ پیرے دینے کی باری تھی، بلایا بھی، اعتماد بھی دلایا، خط بھی لکھے، ہاتھ پہ بیعت بھی کی، تے اج کیوں ماری جاندے ہو ایک دوجے نو، تے لڑدے کیوں جی؟ امن نہیں ہو سکتا؟ پتہ کر لو دشمن کون تھے جنہوں نے بلایا تھا، پیرا تو دیندے نا، اتنے کھلوندے تو صحیح، کیوں نہیں دیا پیرا؟ کہاں چلے گئے تھے؟ یزید اور اس کی فوجیں وہ تو نظر آ رہی ہیں، پیرے دین والے کتنے ٹر گئے سی؟ ہائے صدقے، 30,000 چو 1,000 بندہ بھی نا دائرہ بنا لیندا تو 30 دائرے تو 30 صفاں تے بندیاں سی یار۔ 70 بندیاں دے گرد دائرہ لاؤنا کوئی 1000 بندے دا کوئی چھوٹی گل تے؟ پھر کہندے پی آؤ ساڈے تو لنگھ کے جنہیں اگے جانا تے پہنچے، تو میں ویندا کداں پہنچدے سی؟ لیکن ایسے نہیں ہوا، اعتماد دلا کے، بلا کے۔ جن لوگوں نے 57 برس اپنے میں رکھا تے کدی ایک وال بھی نہیں پٹیا تے پٹن دیتا، انہاں سارے جنہاں نو فوت ہویا نو، شہید ہویا نو بھی 20-30 سال ہو گئے سی، انہاں دا نام تے تبرہ تے ساریاں گالاں۔ تو کوئی منصف مزاج اٹھے تے کچھ لکھے، تو کوئی مت دوے تے کوئی سمجھاوے،
امن اور امان نو ہتھاں چ لے کے ایویں ہر ویلے جڑا نا جی شور ہوگا. یہ اسلام کا نظریہ شہادت. شہداء کی اقسام پئیاں حالے اور بھی بڑیاں ہیں جس میں میرے وطن عزیز کے محافظ شہداء ہیں بڑے سارے، وزارت داخلہ کے، خارجہ کے، فوج کے، سپاہیوں کے، علماء کے، اہل علم کے، اہل دل، اہل نظر کے. لیکن میں ایتھے ہی گل کلوز کرنا چاہنا تے لیانا چاہنا کہ جس کو شہادت کا رتبہ مل جائے، میرے نبی نے اس کو جنازے سے بھی مستثنیٰ کر دیا. اتنا بڑا رتبہ ہے. جنازہ دعائے مغفرت ہے نا. 3 لوکاں دے جنازے پڑھن دی لوڑ نہیں، ایک وقت کے نبی اور پیغمبر کو ضرورت نہیں ہوتی. کیا خیال ہے بھئی؟ جنازہ مغفرت کی دعا ہے نا، انہاں دا گناہ جنازے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی پڑھے اپنے ذوق لئی. شہید کو بھی جنازے کی ضرورت نہیں ہوتا، کوئی پڑھتا ہے اپنے ذوق کے لیے، تسکین قلب کے لیے، ہاتھ اٹھاتا ہے کرے دعا، لیکن اسے بھی جنازے کی ضرورت نہیں. بچہ جب تک جوان نہیں ہوتا، میرے نبی نے اپنے 18 مہینے دے پتر دا جنازہ نہیں سی پڑھیا ابراہیم علیہ السلام. گناہ ہی کوئی نہیں. اگر اسی دعا کرنی بھی ہے تو اپنے لیے کرنی ہے نا. اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرتا و اجرا و ذخرا. اللہ یہ ہماری آخرت کا ذخیرہ بنا دے. تو جسے اتنا بڑا اعزاز دے دیا گیا، فرمایا سنو یہ شہادت کا رتبہ مقام اعزاز ہے، یہ شان، یہ رتبہ ہے، یہ عزت ہے، یہ آبرو ہے، یہ وقار ہے. اے دے اتے تے جدے 4 شہید ہوئے سی عہد دے وچ انہیں اپنے منہ تے تھپڑ نہیں سی مارے، انہیں نہیں سی سینہ کٹیا، انہیں نہیں سی کپڑے پاڑے. جدوں بھی دسیا گیا کہ شوہر جے، او بیٹا جے، او بھائی جے، او باپ جے، او ماموں جے، ایک ہی گل کہی کہ دین تے اس تو وڈیاں وڈیاں قربانیاں مانگدا ہے تے شہادت دی موت ہے تے انا للہ و انا الیہ راجعون. مینوں اے دسو میرے سونے دا کی حال ہے؟ تے جدوں پتہ لگا تے ویکھیا تے کہن لگی کل مصیبت بعدک جلل. 70 لاشاں دے وچ 4 لاشاں میریاں بھی پئیاں نے. اور یہ کوئی چھوٹی گل نہیں، عورت اتنی جرت کر جائے. اج بھرا دی خبر ملے نا کراچی فوت ہون دی، ایتھوں جیڑیاں نے آواں نکلدیاں نے تے آنسو کراچی تک نہیں رکدے ٹرین 'چ. لیکن حوصلہ اور صبر اور ایمان اور یقین کس نے سکھایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صبر، گریبان نہیں پھاڑنے، کپڑے نہیں پھاڑنے، گالوں پہ نہیں مارنا، نوحہ نہیں کرنا، کوئی ایسے جملے نہیں کہنے جس سے رب ناراض ہو. تے اے وے تصور شہادت، اے وے اس دے اتے یقین، اے وے اس تے اعتماد. ساڈا موقف، ساڈا ایمان، عقیدہ اور مسلک اے وے. اسی اس دا پرچار کرنے ہیں، لوکاں نوں دسنے ہیں، اور پورے امن نال اللہ دا شکر ہے اپنی مساجد دے اندر، عبادت گاواں دے اندر اس نقطۂ نظر نوں پھیلائی دا ہے. تے کتے بھی میرے سونے حسین نے نہیں سی آکھیا اپنے نوں ماری جاؤ تو میرا نام لے کے. ایسے نہیں ہوا. آج کے دور کا کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی چشتی، کوئی قادری، کوئی سولوردی، کوئی کسی بھی طریقت اور کلمہ پڑھنے والا بندہ ان کے نہ قتل کا حامی، نہ شہادت کا حامی، نہ ان کی شہادت میں شریک ہے. جس نے کی چھپ گیا، بندو سے چھپا ہے نا، اللہ سے تو نہیں چھپا. ساری دنیا مل کے اس کے قصیدے پڑھے، اللہ کو پتہ ہے. مانتے ہو اللہ کو پتہ ہے؟ جب اللہ کو علم ہے چھوڑ دو اللہ پہ کہ اللہ فیصلے تو کرنے نہیں. اور اللہ کہتے ہیں تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ قوماں گزر گئیاں جو انہوں نے کیتا چنگا مل گیا، جو برا کیتا انہوں نے برا مل گیا. جو تسی کرنا تانوں لبنا ہے، چنگا کرو گے چنگا، ماڑا کرو گے ماڑا. لیکن اسی تواڈے کولوں کدی بھی نہیں پوچھاں گے کہ انہوں نے کی کیتا سی، دا حساب دو. تواڈے کول نہیں لینا، انہاں تو ہی ہے. ساری دنیا مل کے شلٹر دے دے، تحفظ دے دے میرے حسین اور آل بیت کے قاتلوں کو. اللہ کی قسم رب سے کچھ نہیں چھپا. قریب ہے یارو روز معاشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر. جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا، آستی کا لہو بول کے کہے گا اللہ یہ ہے مجرم پکڑو. تو اللہ سے کچھ چھپا نہیں. اور ساری دنیا مل کے بھی گالیاں دیتی رہے، برا بھلا کہتی رہے، اگر وہ اس میں شریک نہیں تو پھر یاد رہے ساری دنیا کی گالیاں اور مجرم ٹھہرانے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہونے والا. میں جب بھی دیکھتا ہوں جس کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے
کہ جناب جنہوں نے کبھی زندگی میں کچھ اے بھی یزیدی او بھی یزیدی، یہ بھی قاتل ہے وہ بھی قاتل ہے، میرے بھائی قاتل اس دور کے لوگ تھے، کوفی تھے، ایرانی تھے، اس سرزمین کے تھے، میرے نبی کے یار یا اصحاب نہیں تھے۔ وہ تو روکنے والے، پہرے دینے والے، حوصلہ دینے والے، منع کرنے والے، جانیں نچھاور کر دینے والے، گود میں بٹھانے والے، سینوں سے لگانے والے، ان کے لیے اپنے دل جان اور ایمان سے محبتیں پیش کرنے والے، انہی کو قبروں سے اکھاڑ کے ان کے بارے میں باتیں کرنا، یہ امن کے بھی خلاف ہے، ایمان کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں محرم کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، رجب کا مہینہ امن اور امان کے مہینے ہیں، تو اس کے اندر کسی اس طرح کی حرکت نہ کی جائے کہ جس میں راہ جاتے ہوئے بندے کو دوسرے چلتے ہوئے کوئی ہمسائے کو اٹھ کے کہا جائے کہ آل بیت نو مارے ہی تسی، وہ اللہ کا نام لو، رب سے ڈرو۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا آج کے دور کا بندہ اس میں شریک نہیں ہے، سارے سیدنا حسین کے ساتھ ہیں، سارے اہل بیت کے ساتھ ہیں، سارے حق کے ساتھ ہیں اور سارے مظلوم کے ساتھ ہیں۔ ایویں لوگوں کو اپنی لسٹاں چوں کڈی جانا تے گلاں بناونیاں تے جا کے رپورٹاں مارنیاں تے کرنا تے لکھنا، یہ اس کا حساب ہونا ہے۔ جو آپ نے کہنا ہے، جو آپ نے کرنا ہے، حساب ہونا ہے۔ عقیدہ توحید ہونا چاہیے، موت حدم میں آ جائے، غرق میں آ جائے، آگ میں آ جائے، گر کے آ جائے، اور لوگوں کسی بھی شکل میں 10 شکلیں آپ نے دیکھی ہیں، ان کو اعزازی ڈگری مل جاتی ہے، تو یہ تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ جاننے نچھاور کرنے والے میرے نبی کے یار، میرے نبی کے اصحاب اور اہل بیت، ان سب کا حصہ ہے اسلام کے بوٹے کی آب یاری میں، اور خون سے سینچا ہے۔ ان کی عزت کیا کرو، ان کو سلام پیش کیا کرو، ان کو محبت دیا کرو، اور اپنے بچوں کو یہ سبق نسلوں تک سکھا کے جانا، یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ اور توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔ مدثر اسلامک سینٹر والیاں دی طرفوں جڑا اعلان ہے تمہیں پتہ ہے، تواڈے سامنے میں کچھ چیزاں دسن دیاں محتاج نہیں ہوندیاں، تواڈے سامنے میں ہر طرح دا دینی مواد، علماء دیاں تقاریر اور چیزاں جڑیاں نے تمہیں اتوں میسر ہوندیاں نے، تے دین نال جڑے رہو، اہل علم نال، علماء نال، اور کتاب و سنت نال، دلیل نال، یقیناً یہی سرمایہ ہے جڑا دنیا اور آخرت دا حسن بندا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ہمارے کافی سارے دوست احباب آج بڑی شدید قسم کے بیمار ہیں۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو ہمارے ایک بہت ہی قریبی ہیں، ان کی دونوں ٹانگیں فریکچر ہو گئی ہیں، ٹوٹی ہیں، اور بھی کافی سارے حادثے وقوع ہوئے۔ ہمارا جڑاں والا کا سانحہ، وہ ڈیرہ غازی خان کا، رات لاہور والا، مختلف یہ جو چیزیں ہیں ملک کے اندر انتشار، خلفشار، بد امنی، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے وطن کو، ہمارے علاقے کو، ہم سب لوگوں کو اس سے نجات دے، بیماروں کو شفا دے۔ تے مینوں پاجی نے جڑی گل کان چ کہی وہ پردے والی ہے، میں تمہیں دس نہیں سکتا، ویسے تسی سن لئی ہے کیونکہ تھوڑی تھوڑی سپیکر چ جان ڈئی سی جی، وہ تہاڈی خیر دی بھلائی دی ہے انشاءاللہ۔ تے اج ویسے کھانے دا کوئی پروگرام نہیں سی تہاڈے لئی، تے پھر اللہ نے اچانک من سلوا پھر سپیکر چ اعلان ہو گیا، تے کسے موڑ تے وے نہیں پتا کہڑے موڑ تے میں کواں مسیح تے بیٹھا، پھر بعد چ تے پہنچن والا کہندے سی دعا تھوڑی جی لمبی کر دے آج۔ ہم دعا انشاءاللہ کریں گے، ہمارا رزق، ہمارا دانہ جو مقدر کا ہے وہ ہم سے چھن نہیں سکتا، وہ انشاءاللہ پہنچے گا۔ اور یہ عقیدہ سن لیں، نصیبو کا یصیبو کا، نصیبو کا جیڑا بھی کنڈا کھڑ کے کوئی ضروری نہیں چولاں لائی ہوئے، تھوڑی جی توجہ، نصیبو کا یصیبو کا ولو کانا تحت الجبلین، جو آپ کے اللہ نے مقدر اور قسمت میں لکھ دیا ہے اور آپ نے اس کے لیے تھوڑی سی بھی کوشش کی ہے، وہ آپ کو ملے گا، بھلے آپ سوئے ہوئے ہوں، وہ پہاڑوں کے اندر بھی کیوں نہیں پہنچ جائے گا۔ تواڈے پنڈ چ جننے کریانے دی دکاناں تے لون دیاں تھیلیاں پئیاں نا، یہ وہ کھیوڑے چوں نکل کے آئیاں، 17 منزلہ دا پہاڑ ہے، اتوں کڈ کڈ کے ٹھیلے پھر پس کے چکیاں تے تواڈے تک آ گیا۔
جی مینوں وضاحت دی لوڑ ہی نہیں، پہنچ گیا چلو۔ لیکن عقیدہ، وہ نمک کی تھیلی دکان پہ پہنچی ہے اور وہ تھیلی گھر میں آئی ہے، اس میں سے یوں پکڑ کے آٹے میں ڈالا ہے اور آپ کے حصے کا نمک آپ کے ہاتھ میں روٹی کے اندر لقمے میں چلا گیا۔ تو جیڑا تہاڈا نصیب نہیں وہ منہ چ چلا بھی جاوے، چبا بھی لیا ہوئے، یا اتھوں نال رب کڈوا دیندا ہے تے پیٹ چ بھی چلا گیا ہوئے، الٹی کروا کے بھی رب باہر کڈوا دیندا ہے۔ وَمَا لَا نَصِيبُكَ لَا يُصِيبُكَ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الشَّفَتَيْن، بُلّاں دے ہیٹھ گیا ہویا بھی، جب دے تھلے بھی آیا ہویا، وہ بھی رب کڈا لیندا ہے۔ تے اللہ تعالیٰ نصیب چنگے کرے، بیماراں نو شفا دے اور عافیت نال نواز۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، تیری رحمت ہے، تیرا کرم، اللہ تیری عطائیں ہیں، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ جو بھی کمی کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ظلم ہیں، زیادتیاں ہیں، اللہ وہ ہماری طرف سے ہیں۔ اللہ ہم جس بھی اس وقت پریشانی میں ہیں، اللہ ان پریشانیوں سے ہمیں نجات دے۔ اللہ جتنے بھی لوگ دکھوں میں ہیں، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، اللہ شفائیں عطا فرما۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ چاروں طرف مہنگائی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ غربت نے اس وقت جو ہے وہ کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی رحمتوں سے معاف فرما دے۔ الہ العالمین بارشیں تیری رحمت، تیرا کرم، لیکن اللہ ان کو زحمت نہ بنا، اللہ رحمت والی بنا۔ اللہ بارشوں کے پانی رحمت والے بنا۔ اللہ جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اللہ جو لوگ اجڑ گئے ہیں، اللہ جو لوگ بہہ گئے ہیں، اللہ جو لوگ اسی حادثے کا شکار ہو کے فوت ہو گئے، اللہ ان کی موت کو شہادت کی موت بنا۔ الہ العالمین جو زندہ ہیں، اللہ ان کو ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اللہ رزق حلال عطا فرما۔ اللہ غربت کی دلدل سے نکال۔ اللہ مہنگائی کے اس طوفان سے محفوظ فرما۔ اللہ میرے وطن کی مٹی کی حفاظت فرما۔ اللہ میرے وطن کے ایک ایک ادارے کی حفاظت فرما۔ اللہ ان اداروں کے اندر جتنی بھی کالی بھیڑیں ہیں، اللہ وطن کی، لوگوں کی، ایمان کی، حق کی، حقیقت کی، حقوق کی مخالف ہیں، اللہ ان ظالموں سے ہمیں نجات دے۔ اللہ ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط نہ کر، اللہ جو ہمارے ساتھ دین میں، ایمان میں، دنیا میں، آخرت میں ہر حوالے سے اللہ ظلم کر۔ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے۔ اللہ میرے وطن کی اندرونی بیرونی سازشوں سے حفاظت فرما۔ اللہ میرے وطن کی اندرونی بیرونی سازشوں سے حفاظت فرما۔ اللہ کوئی ایسا لیڈر دے، اللہ کوئی ایسا لیڈر دے، اللہ کوئی ایسا امام دے، اللہ اس قوم کو جو جناب عمر سا انصاف دے سکے۔ الہ العالمین ہمارے اعمال، ہمارے رویے بھی درست فرما۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم اپنے بیماروں کے لیے شفائیں مانگتے ہیں۔ اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب اللہ حادثوں کا شکار ہو کے ہسپتالوں میں ہیں، الہ العالمین ان کے جسم کو جلد از جلد صحت والا توانا بنا دے۔ اللہ وہ اپنے قدموں پہ صحت اور سلامتی کے ساتھ چل سکے۔ اللہ آج کی مجلس کو جن احباب نے سجایا ہے، اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک فرما دے۔ اللہ ہم نے مل بیٹھ کے اسلام کے تصور شہادت کو پڑھا ہے، اللہ جتنے بھی اس دنیا میں تیرے دین کی حفاظتوں کے لیے گئے ہیں، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اللہ ان کی جان کے نذرانے قبول فرما۔ اللہ ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اللہ وہ ہمارے ہیرو ہیں، اللہ ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان کے درجات اور بلند فرما، اللہ ان کے درجات اور بلند فرما۔ اللہ جو لوگ ان کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں یا اللہ زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ ہمارے ان بھائیوں کے مقدر میں، بہنوں کے مقدر میں اللہ اگر اصلاح ہے تو اصلاح فرما دے، نہیں تو الہ العالمین ایسی زبانوں کو بند کر دے۔
اللہ ایسی غلط سوچوں کو الہ العالمین، منفی پراپوگنڈے کو الہ العالمین اپنی طاقتوں اور قوتوں اور اپنی جو ہے خاص عنایتوں سے روک دے۔ الہ العالمین زندگی ایمان والی دے، موت بھی ایمان پہ دینا۔ اللہ تجھ سے شہادت کی موت مانگتے ہیں، اللہ تیرے محبوب کے شہر میں مانگتے ہیں۔ الہ العالمین کتاب و سنت کا عامل اور حامل بنا۔ اللہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ آج کے اس پروگرام کے منتظمین کو، اللہ تمام مشارکین کو اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک بنا، اہل خانہ کے اندر اللہ خیر اور برکت دے، اللہ دین اور دنیا کی عزتوں سے نواز۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔